بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، قربانی کے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قربانی کے جانوروں سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ آج بھی اسی سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر بچے کی پیدائش قریب ہو تو ایسی حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ اگر کر لی تو بچہ اگر پیٹ سے زندہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کر کے اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بچہ مردہ نکلا تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ خنثی یعنی نہ مرد اور نہ نر نہ مادہ، درمیانی نسل اگر ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے 2 سینگ دار چت قبرے خصی مینڈوں کی قربانی کی، یعنی یہ بہتر ہے قربانی کرنا۔ اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا، پھر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں، تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ لیکن اگر بندہ غریب آدمی ہے جس پر قربانی واجب نہیں، تو اس کے واسطے درست ہے کہ اسی ایک جانور خریدا قربانی کے لیے، اور پھر اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، کان اس کا کٹ گیا 1/3 سے زیادہ، ٹھیک ہے، یا اس کی بینائی چلی گئی، یا ایسی چوٹ لگی کہ چوتھا پاؤں وہ استعمال میں نہیں چلا رہا، تو ایسے جانور کی قربانی چونکہ جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر صاحب نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر ایسا بندہ ہے جس نے جانور خریدا ہے وہ غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اسی جانور کی قربانی کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر خریدنے کے وقت جانور عیب دار تھا تو غریب کے لیے اس کی قربانی درست ہے۔ اگر عیب دور ہو جائے تو مالدار کے لیے بھی اس میں قربانی خریدتے وقت وہ تھا نا، خرید کر لے آئے پھر عیب آ گیا، کہتے ہیں کہ اگر خریدنے کے وقت جانور عیب دار تھا تو اس کی قربانی جائز ہوگی، کس کے لیے؟ غریب کے لیے، مالدار کے لیے نہیں۔ لیکن اگر وہ عیب ختم ہو گیا تو پھر مالدار کے لیے بھی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر ذبح کرتے وقت کوئی عیب لگ جائے تو معاف ہے، قربانی درست ہو جائے۔ ذبح کرتے ہوئے چونکہ جھینگا مچھلی ہوتی ہے، پچھاڑنے میں اس میں ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی، کان کٹ گیا، کوئی اس کے اندر عیب آ گیا تو وہ معاف ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ عیب نہیں سمجھا جائے گا۔ مسئلہ گائے بھینس اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو، صرف گوشت کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ مثلا 8 آدمیوں نے مل کر ایک گائے خریدی اور اس کی قربانی کی تو درست نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں سے کم ہو گیا۔ اسی طرح ایک بیوہ اور اس کے لڑکے کو ترکے میں گائے ملی، اس مشترکہ گائے کی قربانی کی تو درست نہیں، کیونکہ اس میں بیوہ کا حصہ 7ویں سے کم ہے۔ مطلب 7 حصے ہوں، 7 شریک ہوں، 8 شریک ہو جائیں گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، 7 حصے پورے ہونے چاہیے۔ گائے اونٹ میں بجائے 7 حصوں کے صرف 2 حصے ہوں، یعنی 2 آدمی مل کر ایک گائے یا اونٹ ذبح کریں، اس طرح دونوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 3.5 حصے ہوتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ مطلب 3.5 حصے ہوں، ایک گائے، آدھا حصہ ایک آدھا حصہ ایک، تو یہ بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر 5 یا 4 آدمی یا 6 آدمی مل کر گائے کی قربانی کریں تو بھی جائز ہے۔ 4 آدمیوں نے مل کر 4 بکریاں یکساں قیمت کی خریدی اور ہر بکری پر ان میں سے ایک کا نام لگائے بغیر ان 4 کو ذبح کر دیا گیا تو 4 کی قربانی ہو گئی۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہر جانور پر ایک خاص شخص کا نام۔ 4 دوست تھے، انہوں نے 4 بکریاں منڈی سے جا کر خرید لی، ایک ہی قیمت کی تھی، 50,000 کی 4 بکرے خرید لی انہوں نے اور آ کر رکھ لیے۔
پھر چاروں ذبح کر دیے, مقرر نہیں کیا کہ یہ کس کا یہ کس کا یہ کس کا, تو قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ مقرر کر لیا جائے, کہ نام رکھ لیا جائے کہ یہ فلانے کا, یہ فلانے کا اور یہ فلانے کا. کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی, خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی اس گائے میں شریک کر لیں گے اور قربانی کریں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ گائے میں شریک ہو گئے تو ادھر ایک گائے خریدی کسی نے اور نیت یہ کی کہ اگر کوئی اور مل گیا حصے دار تو اس کو حصہ دیں گے, نہیں تو میرا اپنا سارا کر لیں گے. پھر حصے دار مل گیا اور اس نے حصے دے دیے تو قربانی ہو جائے گی. صحیح ہے, درست ہے. ایک مالدار آدمی کی گائے خریدتے وقت شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا, تو اب اس میں کسی اور کو شریک کرنا بہتر نہیں, لیکن اگر شریک کر لیا تو قربانی درست ہوگی. مالدار آدمی, اس نے ارادہ نہیں تھا, اس نے کہا تھا کہ ساری میں کروں گا, لیکن پھر اس نے شریک کر لیا, بہتر نہیں, اگر شریک کر لیا تو قربانی ہو جائے گی. اگر مالدار کی بجائے غریب آدمی نے پوری گائے اپنی طرف سے کرنے قربانی کر اپنی طرف سے کرنے کی نیت خریدی اور اس کے لیے شریک کرنا جائز نہیں, اس کے لیے شریک کرنا جائز نہیں, کیونکہ غریب ہے, آئندہ اس کو موقع ملے نہ ملے, اب یہ جانور اس نے لیا ہوا ہے تو اس کو سارا اپنی طرف سے قربان کرنا. لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو جس کو شریک کیا ہے اس کی قربانی ادا ہو جائے گی, لیکن اس غریب پر واجب ہے کہ جتنے حصے اس نے دوسروں کو دیے ہیں ان کا تاوان اس طرح ادا کرے کہ اگر ابھی قربانی کے دن باقی ہیں تو اتنے حصے اور قربانی کر دے, اور اگر قربانی کے دن گزر گئے ہیں تو ان حصوں کی قیمت مساکین کو دے دے. غریب آدمی نے گائے خریدی اور اپنی طرف سے قربانی کرنے کا کہا کہ ساری میں کروں گا, پھر کوئی حصے دار آ گئے تو اس کو حصے دار قربان کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حصے دار کر لیا, اس نے 2 حصے دار کر لیے, 7 میں سے 2 5 اس کے ہو گئے, 2 باقی رہ گئے, تو اب ان 2 کی قربانی ہو جائے گی. لیکن اس صاحب کی, جس نے گائے خریدی ہے, اس پر ان 2 حصوں کی 2 حصے مزید, اگر قربانی کے دن باقی ہیں تو 2 حصے مزید کسی میں شامل کر لے اور پیسے ادا کر کے قربانی کرے. قربانی کے دن گزر گئے ہیں تو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دے 2 حصوں کی رقم. ایک شخص نے اپنی قربانی میں پوری گائے یا پورا اونٹ ذبح کیا تو کل کا کل واجب قربانی میں شمار ہوگا. اگر ایک شخص نے اپنی قربانی میں 2 بکریاں ذبح کی تو ان میں سے ایک اونٹ یا گائے ذبح کی تو قربانی واجب میں کہلائے گی ساری کی ساری. لیکن 2 بکریاں اگر قربانی کی تو ان میں سے ایک واجب قربانی ہوگی اور ایک نفل کہلائے گی. 7 آدمی نے قربانی کے لیے گائے خریدی, پھر قربانی سے پہلے ان میں سے ایک مر گیا تو اس کے وارثوں نے جو سب بالغ ہوں میت کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دے دی تو سب کی قربانی ہو جائے گی. اگر اجازت لینے سے پہلے باقی شرکا نے قربانی کر دی تو کسی قربانی نہیں ہوئی. 7 آدمی تھے, ان میں سے 7ویں آدمی کا انتقال ہو گیا, باقی 6 بچے. اب وہ 7ویں قربانی جو ہے اس کے وارث شرعی جو ہیں بالغ, وہ اجازت دیں گے تو قربانی باقیوں کی بھی ہو جائے گی. اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تو باقیوں کی قربانی نہیں ہوگی, وہ حصہ متعین کرنا پڑے گا کسی کے لیے. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل انشاءاللہ العزیز مالدار کے جانور اور غریب کے جانور خریدنے سے متعلق مسائل کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.